کابل کی مصروف مارکیٹ کا فروشی شہر کے دل میں واقع ہے۔ اس بازار کی اکثر عمارتیں مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ اسی بازار کی تنگ گلیوں میں ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں دمبے کا گوشت ایک چھوٹی سی چینک میں بنایا جاتا ہے۔ 43 سالہ وحید اللہ نے گوشت پکانے کی یہ ترکیب اپنے والد سے سیکھی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دمبے کے گوشت اور چربی میں پکتا ہے۔ اس میں چنے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ چینکی میں استعمال ہونے والے مسالے اور دیگر اشیاء بھی چینکی میں ڈالے جاتے ہیں۔ تقریباً 7 عشرے پہلے یہ ریسٹورنٹ وحید اللہ کے والد نے شروع کیا تھا۔ اب وہ اپنے والد کی تیار کردہ خاص ترکیب پر چینکی پکاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر چینک میں ہی پکتا ہے۔ پرانے شہر کی خاص ثقافت کے مطابق تمام کھانے مٹی کے برتن میں پکائے جاتے تھے۔ اس کو چینکی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ چینک میں بنتے ہیں۔ اگر اسے کسی دوسرے برتن میں بنایا جائے تو اس میں وہ لذت نہیں رہتی۔ چینکی کو تقریباً 6 گھنٹے تک ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے۔ اس عمل میں اس کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے، جہاں شیف کو ہر چینکی تھوڑی دیر بعد چیک کرنی ہوتی ہے تاکہ اسے جلنے سے بچایا جا سکے۔ شیف حمید اللہ کے مطابق یہ بہت مشکل کام ہے۔ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں۔ دمبے کے گوشت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں چینکی میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں مسالے بھی مکس کیے جاتے ہیں اور پھر آگ پر پکاتے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ میں کھانے کا آغاز دن 11 بجے شروع ہو جاتا ہے، جو دوپہر 3 بجے تک جاری رہتا ہے۔ دور دراز سے لوگ اسے کھانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ چینکی کو کھانے کے لیے گرم نان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک بڑے پیالے میں ڈالا جاتا ہے، پھر چینکی کا گوشت اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، پھر روایتی انداز میں اسے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ میں بچپن سے صدر ظاہر شاہ کے زمانے سے چینکی کھا رہا ہوں۔ ابھی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ابھی تو کھانے کے لیے یہی خوراک رہ گئی ہے۔ یہ سلسلہ ایک مدت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک اچھی خوراک ہے۔ باقی ماندہ ریسٹورنٹس تو ابھی کھلے ہیں۔ خالص خوراک تو یہی ہے۔ چینکی یہ بدن کے لیے بہت مفید ہیں۔ میری 52 سال عمر ہے، جب بھی دل کرتا ہے تو اسی ریسٹورنٹ کا رخ کرتا ہوں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی معیشت بدحالی کا شکار ہے، جس کا اثر وحید اللہ کے کاروبار پر بھی پڑا ہے۔ پہلے یہاں خواتین بھی آیا کرتی تھیں، تاہم اب ان کی تعداد میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ وحید اللہ ریسٹورنٹ کو جاری رکھنے کے بارے میں پرعزم ہیں، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کی نشانی کو ہر حالت میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، کابل۔